تو یہ شیطانی وجود ہے جو آدمی کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اور اسے خود کو نہیں بھولنے دیتا. جن کا ذکر کر رہے ہیں جن صاحب کا جنہوں نے سادھنا سادھی تھی، 12 برس محنت کی تھی اور تمام لوگ معتقد ہوئے تھے، راجا نے بڑی خاطر تواضع کی اور انہوں نے ان کو ایک خاص درجے پہ رکھا، اور جب انہوں نے ایک خطرانی سے شادی کر لی تو ساری عزت اور ساری عظمت ان کی دھل گئی، اور یہ قسم پرسی کے عالم میں در بدر پھرتے رہے. اس عالم میں ملاقات ہوئی تھی حضرت شاہ حسنی صاحب قلندر سے، اور اگر صاحب باطن ہوتے اور 20 کھترانیوں سے بھی شادی فرماتے تو کوئی حرج نہ پیدا، اس لیے کہ عظمت آسمانی ساتھ باقی رہتی، اس میں فرق نہیں آتا. حضرت رومی فرما رہے ہیں کہ جب کچا پھل پک جاتا ہے تو پھر کچا نہیں ہوتا، کچا نہیں ہوتا. عظمت جو آسمان سے دی گئی ہے وہ ہر حالت میں برقرار رہتی، ولایت کبھی کسی کی نہیں چھنتی ہے، خیال رکھیے. یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، عمر خیام نے اسی قانون کو بیان کیا ہے. یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا لوٹ آؤ. یہ درگاہ نا امید ہونے کی جگہ نہیں ہے، یعنی باطن فرما رہے ہیں کہ یہاں نا امیدی ہاتھ نہیں لگتی. 100 دفعے بھی توبہ ٹوٹ جائے تو لوٹ آؤ، تم ویسے کی ویسے ہی رہو گے، جو تمہاری عزت اور عظمت ہے ویسے ہی قائم رہے گی، اس میں فرق نہیں آئے. اسی قانون کو بیان کر رہے ہیں عمر خیام اپنے لفظوں میں. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا لوٹ آؤ، تم ویسے کے ویسے ہی رہو گے، عزت اور عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے. کیوں بھائی اور کوئی پہلو رہے پوچھنے کے لیے کچھ اور اس میں بچا ہو تو پوچھ لیں. آپ پال صاحب کوئی سوال اگر ذہن میں ہو پوچھنے کے سلسلے کا کیا ہے، ذرا اب آپ اپنے لفظوں میں بیان کریں جو کچھ ہم نے بتایا. تو یہ کیول جسم کا سادھنا ہے، روحانیت نہیں ہے. بھگوان بننے کے سلسلے، بھگوان بننے کے سلسلے، تاکہ لوگ دھوکہ کھائیں کہ یہ سچ مچ بھگوان. یہ حال قریب قریب اس گروہ کے لوگوں کا سب کا ہی ہوا ہے، آخر تک پہنچتے تھے. سوامی ناردانند جگداچار مرنے کے پہلے کوما میں پہنچ گئے، 4 مہینہ یا 3 مہینہ یا 10 مہینہ جانے کے اسی حالت میں رہے. بلرام پور ہاسپٹل میں بھرتی رہے، تمام علاج ہوتا رہا، کوئی کچھ نہ کر پا. صوفی سلسلہ اسی لیے کہتا ہے کہ عبد رہو، معبود مت بنو کبھی بھی، عبدیت سے باہر مت نکلو، بندہ بن کے زندہ رہو اس زمین. اور اگر کوئی نعمت ہاتھ آئے تو اس کو شکریہ کے ساتھ قبول کرو، اپنے سے الگ ہو جاؤ، اپنے کو بھول جاؤ، اپنا ذکر نہ کرو. یہ پہچان ہے کہ تمہارے ساتھ شیطان ابلیس ہمزاد جڑا ہوا. الگ الگ مقامات کے لوگ ہیں، الگ الگ انداز ہے دنیا میں رہنے کا جینے کا، اس طرح سے رہے. آسمانی لوگ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں آتا. حضور نے 1000 شادیاں کی، کوئی فرق نہیں جی. ان کی عزت عظمت میں کوئی کمی نہیں، کوئی پیغمبری میں کوئی اس لیے کہ آسمان نے عظمت دی، زمین سے نہیں. مطلب وہ عظمت اور عزت ان کی آسمانی قائم، شکریہ کا مقام ہے. جی حضور، شکر گزاری کا مقام اور نہایت عبودیت کا مقام. بہت سی باتیں رومی اسی سلسلے میں سمجھا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ عبودیت کیا ہے. یہ بتا رہے اپنے سے اپنے کو بھی چھپائے رکھتے تھے، اپنی کسی بلندی کا احساس خود کو بھی نہیں ہونے دیتے تھے.
جب آدمی کو اپنی بلندی کا احساس نہ ہوگا تو کچھ بھی بیان نہ کرے گا اپنے بارے میں۔ آیا آپ کی سمجھ؟ پریکٹیکل باتیں ہیں برتنے کی، جن پر لوگ عمل درآمد کرتے تھے روحانی طور پر۔ تو آسمانی عظمت کوئی کچھ اور چیز ہے، اور جسم کے ذریعے سے پریکٹس کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی راہ کچھ اور ہے۔ آگے چلو، اب اس بیان کو چھوڑ دو، اس میں سب دوسرا شروع کرو۔ ایک روز ارشاد ہوا کہ جب ہم کوٹ کوتلی سے چلے تو راستے میں ایک مندر ملا۔ وہاں ایک سادھو نہایت دل کھینچنے والی آواز میں بھجن گا رہا تھا۔ ہم بھی اس کے پاس جا بیٹھے اور بھجن سنتے رہے۔ پھر اس نے باتیں ہونے لگی، پھر ان سے باتیں ہونے لگی یہاں تک کہ نماز کا وقت آیا۔ ہم نے مصلی بچھا کر نماز پڑھ لی۔ بعد نماز وہ سادھو جی مخاطب ہوئے کہ میاں صاحب آپ کی طبیعت میں تو بڑی آزادی معلوم ہوتی ہے، پھر یہ رسم کیوں لگا رکھی ہے؟ ہم نے کہا بابا جی رسم سے تو نہ تم خالی نہ ہم خالی، تم کو اس پتھر کے پوجنے کی رسم لگی ہوئی ہے اور ہم کو نماز کی۔ تم گھنٹہ بجاتے ہو، ہم تسبیح ہلاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دلا مائل نہ ہو دیر و حرم کا، یہاں دونوں جگہ پتھر پڑے ہیں۔ لیکن بے قید تو خدا کی ذات ہے، ورنہ سب اپنی اپنی قید میں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ خدا سے ملنا ہو تو بے قید ہو جائے، کسی طرح سے اپنی عبودیت ظاہر کر رہا ہو، مقصد یہ ہو، چاہے وہ کسی طرح سے بھی عبد ہے، وہ نماز پڑھ کے ظاہر کر رہا ہو، یا گھنٹہ ہلا کے ظاہر کر رہا ہو، یا ذکر کر کے ظاہر کر رہا ہو، یا فکر کر کے ظاہر کر رہا ہو، یا رات کو جاگ کے ظاہر کر رہا ہو، یا عشق کے حالات میں ہرا بسہرا پھر کے ظاہر کر رہا ہو۔ آخر میں حضرت شاہ غوث علی صاحب کے فرمانے کا کل مدعا مطلب یہی ہے کہ ابدیت ظاہر ہوتی رہے۔ جیسے خدمت خلق ہے، بہت اچھی بات ہے خدمت کرنا، دوسروں کے کام آنا، ایک طرح کی عبودیت ہے۔ بندہ ہے دوسرے کی خدمت کے کام آتا ہے، بندہ ہے دوسرے کی خدمت کے کام آتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب کسی کو اگر دوسری شکل دے دی جائے، کسی نے خدمت کی اور اس کا احسان رکھ دیا، یا خدمت کر رہا یہ بتا رہا ہے کہ ہم بھلائی سے پیش آ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، یعنی ہم معبود ہیں اور دوسرا عبد ہے، تو اسی خدمت کی شکل تبدیل ہو گئی۔ کسی کو کچھ دیا اور دھتکار کے دیا، جھڑک کے دیا، کی شکل تبدیل ہو گئی۔ کسی کو کچھ دیا اور دھتکار کے دیا، جھڑک کے دیا، خدمت کی شکل تبدیل ہو گئی۔ کسی کو کچھ دیا، اپنے کو عبد سمجھ کے دیا۔ ہر حالت میں عبودیت یا عبد ہونا قائم رہ جائے، یہ مقصد۔ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف دوڑے اور اس کا دھیان کرے اور اس کی یاد میں ڈوب جائے۔ اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کبھی ملاقات ہو یا ملاقات کریں۔ ایک چیز تو خاص سمجھنے کی یہ ہے کہ روحیں زمین پر موجود ہیں اور ہم ان سے جڑ پانے میں اسمرتھ، اپنے کو جوڑ نہیں پاتے۔ تمام بزرگ روحیں موجود ہیں، ہر پیر پیغمبر کی موجود ہیں اسی طرح سے۔ وہ شخص روضے پہ حاضر ہوا اور وہاں اسے ایک مدت کے بعد گھر جانے کی خواہش کی، تو زاد راہ کا اور
گھر پہ کام آنے کے سلسلے میں جتنی رقم کی ضرورت تھی اس کا انتظام ہو گیا، وہ پہنچ گیا۔ کچھ دن رہا، رات کو سویا اور صبح پھر حاضر ہو اسی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روضے پہ حاضر ہو گیا۔ یہ بالترتیب جتنی باتیں ہیں یہ سب دھیان رکھنے کی ہیں روحانی طور پر۔ اس شخص نے خواہش کی کہ ہم کو تعلیم دی جائے، تعلیم فرمایا جائے، تو حضرت نے فرمایا کہ تم ابھی برداشت نہ کر پاؤ گے، تمہیں یہ نعمت انتقال کے بعد دی جائے گی۔ یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ دوسری چیز جو سمجھنے کی تھی اور کرنے کی تھی وہ پروسیس تھا جو حضرت ساخو سری صاحب بیان کر رہے تھے کہ کس طرح سے پرورش کی گئی اور کیا صورت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جانے کی اور پھر لوٹ آنے کی۔ کسی روح کا مخاطب ہو جانا بلند اور بزرگ روح کا اس بات کی ضامن ہے، ضمانت دیتی ہے کہ یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی آدمی۔ اسی لیے ذکر کا طریقہ ہم کل بتا رہے تھے، آپ پرسوں بتا رہے تھے کہ 100 بار نکالتا ہے وقت آدمی کے ہر پیر بزرگ کے روضے پہ حاضر ہو کر خیال کے ذریعے سے کر رہا ہو۔ یہ طریقہ اسی سلسلے میں ہے کہ وہ روحیں ان میں سے کوئی بھی اس کی طرف مخاطب ہو جائے اور اپنے سے اسے جوڑ لے۔ کیا بتایا ہم نے بھائی؟ ڈپٹی صاحب ہم کیا بتایا؟ ذکر کی بات بتایا کہ روزے پر جا کر بنا ناغا کیے 100 بار جو ہے دھیان لگا کر اس طریقے سے بتلائیے جس طرح سے ہم نے بتایا تھا۔ روحیں زمین پر ہیں، ہر پیر پیغمبر بڑے بزرگوں کی روحیں زمین پر ہیں لیکن جڑ نہیں پاتی۔ واقعے میں حضور فرمایا گیا کہ وہ شخص روزے پہ حاضر ہوا، حضرت موسیٰ نے توجہ کی اور پھر کہا کہ یہیں رہو یہاں۔ پھر گھر جانے کی بات آتی ہے، وہ کس طرح سے گھر گیا آیا، یہ ایک پروسیس ہے، کیسے ٹرانسفر کیا گیا، کیسے پرورش کی گئی اس کی۔ ہاں اسی طرح سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جی حضور نے اس شخص کو جوڑا اپنے ساتھ اور سب انتظام رکھا اس کے، پھر اسے کسی دوسرے ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے بڑے لوگ مخاطب ہو جائیں کسی کی طرف تو پھر اسے زمین پہ کسی دوسرے ذریعے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کو بھی خیال میں رکھیے، سوچنے کی بات ہے نا، کیوں بھائی؟ ڈپٹی صاحب کیا سمجھ میں آیا؟ کسی روح بزرگ روح سے جڑ جائے گا تو پھر کسی دوسرے چیز کی ضرورت نہ پڑے گی شاید ہے، بنا ناغا کیے اور برابر وہاں جائیں اور 100 بار یہ شرط نہیں، وہاں جانے کی تو خیر اگر گنجائش ہے تو جائے آدمی، لیکن ویسے خیال کے ذریعے ذکر کرنے کی بات، جیسے ایک وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت پہ آدمی بیٹھ گیا اور بیٹھ کے اس طرف خیال کیا کہ وہاں موجود ہے اور حاضر ہو کے ذکر کر رہا ہے، بس اس روح سے فیض اور امداد پانی کے خیال سے ذکر کر رہا ہے۔ خیال کے ذریعے تم صرف خیال ہو، حضرت رومی نے بتایا نا کہ تم صرف خیال ہو، جیسا خیال بناؤ گے ایسے ہو جاؤ۔ ایک بار ایک واقعہ بتائے تھے سرکار، گاؤں والا ٹھیلا یادو والا کی جو امام باڑے میں آ کر کے روزانہ دودھ گراتے تھے۔ ہاں یہ اور ہمارے گاؤں ہی کو جی، اور ہماری سنی ہوئی نہیں بلکہ آنکھ کی دیکھی ہوئی۔